السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بلال خان یاسری اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز ڈیجیٹل۔ ناظرین، تعلیمی میدان میں ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ ہمارے ہاں جو تعلیمی نظام ہے اس کے حوالے سے تنقید بھی ہوتی ہے، صبح شام سجیشن بھی آتی ہیں، اور یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ جو ہمارے ہاں نظام چل رہا ہے کیا وہ عالمی معیار کے مطابق ہے بھی صحیح یا نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مزید کتنی بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ خیر وہ تو کافی زیادہ موجود ہے، تو اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں تعلیمی نظام کے حوالے سے۔ جو ہمارے ہاں اسپیشلی جو طلباء ہیں، میٹرک لیول کے طلباء ہیں، اس کے ساتھ ساتھ انٹر لیول کے طلباء ہیں، ان کے لیے اب انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن نے ایک میٹنگ بلا لی ہے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ جو ہمارے ہاں میٹرک کے طلباء ہیں جن کو مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ طلباء ہیں جو کہ آرٹس میں داخلہ لیتے ہیں میٹرک لیول پہ، اور کچھ ہیں جو سائنس سبجیکٹ میں لیتے ہیں، اور جب ایگزام ہم دیکھتے ہیں ہر بورڈ کا تو یہ تعداد لاکھوں میں ہوتی ہے، ہزاروں میں ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ انٹر میں چلے جاتے ہیں جہاں پھر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے پری میڈیکل، پری انجینئرنگ یا پھر آرٹس گروپ میں جانا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک پہلے اجلاس ہوا تھا انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن کا، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو میٹرک کے طلباء ہیں وہ داخلہ لے سکتے ہیں سائنس سبجیکٹ میں اگر انہوں نے میٹرک میں آرٹس سبجیکٹ میں بھی تعلیم حاصل کی ہوگی۔ تو یہ ایک اہم فیصلہ تھا جس کے بارے میں جو چیئرمین انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ہیں غلام علی ملا، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فیصلہ اس بیس پہ لیا گیا کیونکہ جو ایچ ای سی ہے، اس کے ساتھ جو پی ایم ڈی سی ہے، اور اس کے علاوہ پی ای سی اور باقی جو جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں، وہ یہ ڈیمانڈ کر ہی نہیں رہی تھی کہ میٹرک لیول پہ ان کو کوئی اس طرح کے اسپیسیفک جو سبجیکٹ میں تعلیم ریکوائر ہو۔ تو اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو آرٹس گروپ کے طلباء ہیں وہ انٹر میں داخلہ لے سکتے ہیں سائنس سبجیکٹ میں، لیکن اس کا جو فیصلہ ہے وہ متعلقہ کالج کرے گا، اور اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ تجاویز بھیج دی ہیں۔ لیکن اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میٹرک میں جو آلریڈی گروپس چل رہے ہیں، جن میں ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آرٹس اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائنس سبجیکٹ کے ہیں ان میں کمپیوٹر سائنس بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دو مزید جو گروپ ہیں وہ بھی ایڈ کیے جائیں۔ دو مزید گروپس ایڈ کرنے کا مقصد وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، جبکہ جن دو مزید گروپس بنانے کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے زراعت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ایجوکیشن کے حوالے سے۔ تو یہ میٹرک کے ایکویلنٹ ہوگا، اور جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ میٹرک کا طالب علم سائنس سبجیکٹ میں میٹرک مکمل کرتا ہے یا آرٹس میں، اب اس کے لیے ایگریکلچر اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل جو ہے گروپس وہ بھی بنانے کی تجویز آ چکی ہے۔ لیکن وہیں پر ایک اور سجیشن بھی آئی ہے، ایک اور تجویز بھی آئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کیا ان سارے گروپس کی ضرورت بھی ہے؟ کیا یہ الگ الگ گروپس بنانے سے جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہوں گی یا مزید پیچیدہ ہو جائیں گی اور اسٹوڈنٹس کو آگے مسائل کا سامنا کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے جو چیئرمین ہیں انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن، ان کی جو رائے سامنے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میٹرک کا طالب علم ہے اس کی ایج 14-15 سال ہوتی ہے، اور اس ٹائم وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتا کہ اس نے اپنی فیلڈ کا انتخاب کیا کرنا ہے۔ تو اس سے یہ فیصلہ انٹر لیول پہ لینا چاہیے، نہ کہ میٹرک لیول پہ۔ اور میٹرک لیول پہ جو گروپس ہیں وہ اتنی زیادہ تقسیم کرنے کے بجائے کچھ اس طرح کا سسٹم بنایا جائے کہ جس میں یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ جو بیس ہے، گراؤنڈ ہے، اس کو مضبوط بنایا جائے، بیس کو مضبوط بنایا جائے، جس طرح ایک ہی گروپ میں سائنس سبجیکٹ بھی ہوں، آرٹ سبجیکٹ بھی ہوں، ایگریکلچر بھی شامل ہو، ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی شامل ہو، اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹ بھی شامل ہوں، اور مزید الگ الگ گروپس بنانے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن اس حوالے سے جو 23 دسمبر کو اجلاس بلایا گیا ہے، اور اجلاس میں تمام تر جو بورڈز کے چیئرمینز ہیں ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، جبکہ چیئرمین جو انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ہے انہوں نے اسپیشلی جو دعوت دی ہے ایچ ای سی کو دی ہے، اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ڈی سی کو اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کو بھی بلایا ہے کہ وہ آئیں اور بیٹھیں، اس حوالے سے سجیشن دیں کہ میٹرک لیول پہ جو کچھ ہو رہا ہے تو کیا مزید گروپس بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے۔ تو یہ مین جو فیصلہ ہے یہ 23 دسمبر کو ہوگا، لیکن تجاویز دو آ رہی ہیں، ایک یہ ہے کہ یہ گروپ سسٹم ختم کیا جائے، اور دوسری تجویز ہے کہ مزید 2 گروپس کا اضافہ کیا جائے جن میں زراعت کی ایجوکیشن ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایگریکلچر ہمارا بیک بون سمجھا جاتا ہے پاکستان کی معیشت کا، اور ہمارا تقریباً 67% جو ایریا ہے وہ زراعت پر مشتمل ہے، لیکن جو ہمارے ہاں جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں جنہوں نے ایگریکلچر میں تعلیم حاصل کی ہے وہ گنے چنے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ایک اہم تجویز ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ 23 دسمبر کو اس کی اپروول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور تجویز بھی سامنے آ رہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ
جو انٹر لیول پہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کی جو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تو کیا اس کو بھی ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے حوالے سے بھی ڈسکشن ہونی ہے. اس کے حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے کہ جو ہم میٹرک کے طلباء جن کو ہم نے کہا ہے کہ وہ آرٹس بیس پہ بھی سائنس سبجیکٹ میں آ سکتے ہیں، تو کیا پری میڈیکل پری انجینئرنگ کے طلباء بھی پی جی کیوں ڈیوائڈ ہے، تو اس حوالے سے بھی فیصلہ ہونا ہے. لیکن اس حوالے سے پہلے اس حوالے سے یہ رائے تھی کہ شاید اس پہ بھی ان دونوں گروپس کو بھی ختم کر کے ایک گروپ بنایا جائے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اس حوالے سے بنایا جائے تو پھر وہ جو ایم ڈی کیٹ کا امتحان ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ای کیٹ کا امتحان ہوتا ہے، تو اس میں پرابلم آئے گی. تو اس پر بھی نظر ثانی کی گئی ہے، لیکن اس پہ غور و فکر ہونا ہے 23 دسمبر کو. لیکن دو گروپس جو میٹرک لیول کے ہیں ان پر بات چیت ہونی ہے. جبکہ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو میٹرک لیول پہ جو ایک قدغن تھی کہ اگر اس نے آرٹس میں داخلہ لیا ہے تو وہ جب آرٹس مکمل کرتا ہے میٹرک کے ساتھ، تو وہ جب انٹر میں جاتا ہے تو وہ پھر آرٹس سبجیکٹ میں جا سکتا ہے، نہ تو وہ اپنی میڈیکل میں جا سکتا ہے، نہ انجینئرنگ میں جا سکتا ہے. اسی طرح او لیول کے طلباء کے لیے بھی یہ پرابلم تھا کہ ان کے جو کچھ سبجیکٹ تھے تو ان کو بھی یہ پرابلم درپیش تھی کہ وہ جب انٹر میں اگر پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں داخلہ لینا چاہتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ آپ جی او لیول میں آپ نے آرٹس گروپ میں جو تعلیم حاصل کی ہے تو آپ کیسے سائنس سبجیکٹ میں آ سکتے ہیں. تو یہ طلباء کے لیے کافی ایک پرابلم کا سبب بنا ہوا تھا، جس سے اب ختم کر دیا گیا. لیکن اب دو مزید گروپس کی بات کی جا رہی ہے کہ آج یہ گروپس جو ہمارا تعلیم نظام ہے اس کے لیے سود مند ثابت ہوں گے، یا جو ہمارا تعلیمی نظام ہے اس کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے اور جو ہمارے طلباء ہیں ان کو مزید مشکلات کا سامنا ہوگا. یہ تو خیر آنے والے دنوں میں سامنے آئے گا. لیکن ان تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے کہ میٹرک لیول پر کیا گروپس ہونے چاہیے یا مزید گروپس کا اضافہ کیا جائے. جی